بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. یہ کتاب جس کا نام مغنی اللبیب رکھا ہے، لبیب یعنی ذہین ہوشیار لوگ، عقل مند لوگ، ان کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے جو ان کو علم نحو سے اور خطاؤں سے بچانے والی ہے، بے نیاز کرنے والی. اور اعراب کے کتاب میں سے شمار کی جاتی ہے. اعراب یعنی علم نحو میں اعراب لگانے کی کتاب شمار. اعراب کا مطلب کیا ہے؟ اعراب باب افعال سے، اور باب افعال کبھی سلب کے معنی میں بھی آتا ہے، الٹے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے ایک روایت ہے، من احب علی فقط کفر، جس نے علی سے محبت کو سلب کر لیا وہ کافر ہو. تو کبھی کبھی باب افعال احب باب افعال ہے، تو یہاں پر بھی اعراب اسی الٹے معنی میں آیا ہے. اعراب کا مطلب ہے فساد، یعنی اعراب باب افعال کا مصدر ہے سلب فساد، یعنی آپ کے کلام میں خطا و فساد سے بچانے والی کتاب ہے. مطلب دوم ہے کہ سب سے پہلے باب اول میں مفردات کے بارے میں گفتگو ہوگی. مفرد جو مرکب کے مقابل میں ہے، مفرد کے 11 معنی ہیں. مفرد جو ہے کبھی مرکب کے مقابل میں ہوتا ہے، مفرد کبھی جملے کے مقابل میں، مفرد کبھی ترکیب کے مقابل. ترکیب جو ہے اس کی بھی 6 قسمیں ہیں، مرکب جو ہے اس کی بھی 6 قسمیں ہیں. ترکیب اسنادی، ترکیب اضافی، ترکیب وصفی، ترکیب مسجی، ترکیب صوتی. تو یہ جو ہے ترکیب وہ بھی کئی قسموں کی ہیں. تو مفردات اس وقت ترکیب کے مقابل میں. یہ ترکیب جو یہاں پر ذکر کی گئی، یعنی مطلق ترکیب کے مقابل میں مطلق مفردات، یعنی کسی قسم کی ترکیب نہیں ہوگی، ایک حرف ہوگا، کسی قسم کی کوئی ترکیب نہیں ہوگی، حتیٰ حروف کی بھی ترکیب نہیں ہوگی. ایک حرف جیسے حمزہ، با، تا، سا، کسی سے مرکب نہیں ہو کے نہیں ہے. مطلق مفرد ہے مطلق ترکیب کے مقابل میں. ترکیب مطلق ہے، اس کے مقابل میں مفرد مطلق آیا ہے. یہاں پر مفردات سے مطلب حروف ہیں، الف، با، تا، سا، اس طرح ہے نا. اسی ترتیب سے مغنی کو ترتیب دیا گیا ہے. پہلے الف سے جو ہے گفتگو کریں گے نا، حمزہ سے، پھر با سے گفتگو کریں گے، پھر تا سے گفتگو کریں گے کہ حمزہ کتنے معنی میں آئے، کس کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، کہاں اس سے مرکب ہوتا ہے، کہاں مرکب نہیں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں. یا وہ اسماء کہ جس میں حرف کا معنی متضمن ہے، حرف کا معنی متضمن ہے، جیسے لا رجلا،
لا رجولان میں آپ نے وہاں پر پڑھا کہ رجل جنس کے معنی من جنسی، یا اس کے شکم میں ہے، یا احادہ اشارہ اس کے شکم میں واو عطف موجود ہے، تو وہ اسماء کی جو جس کے شکم میں حروف کا معنی ہے. اس طرح وہ ظروف یعنی جو زمان و مکان پر دلالت، جیسے اینا کے شکم میں شرطیہ کا معنی ہوتا ہے، اور یہ شرطیہ حرف کا معنی ہے. اینا کے شکم میں استفہام کا معنی، استفہام حمزہ استفہام کے معنی میں آتا ہے، مثلا یا حل استفہامیہ کے معنی میں. این تذهب اذهب، تو یہ شرطیہ کا معنی. این تذهب، یہ استفہام کا معنی اس کے اندر موجود ہے. تو وہ حروف، وہ اسماء اور وہ ظروف جس کے شکم میں حرف کا معنی ہوا کرتا ہے، ان اسماء کو بھی ذکر کریں گے اور ان ظروف کو بھی ذکر کریں گے جس کے شکم میں حرف کا معنی ہے. خالی حروف کو نہیں ذکر کریں گے، بلکہ حروف کے علاوہ وہ اسماء اور وہ افعال کہ جس کے شکم میں حرف کا معنی ہوا کرتا ہے، وہ سب ذکر کریں. لیکن ان اسماء و ظروف کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اور اسماء کا بھی ذکر کیا ہے اور افعال کا بھی ذکر کیا ہے، کہ ان اسماء و حروف کے علاوہ جس کے شکم میں حرف کا معنی ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اسم اور افعال کو ذکر کیا ہے. وہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ الکلام یہ جو کلام کے باب سے کلام سے کلام بات نکلتی چلے گی، اس کے نتیجے میں کچھ اسماء کا ذکر کیا تاکہ اس کی تشریح کی ضرورت تھی، اور تشریح کی ضرورت کی وجہ سے اس کو ذکر کرنا پڑ گیا. وہ افعال، وہ اسماء کی جس کے شکم میں حرف کا معنی نہیں، کچھ جگہوں پر وہ اسماء و افعال بھی ذکر ہوئے، صرف ضرورت تھی اس کی تشریح کی. اس لیے اور ہم نے اس کتاب مغنی اللبیب کو معجم کے حروف پر ترتیب دی ہے. معجم کے حروف یہی، معجم یہ ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ الف با تا سا، ان کو حروف معجم کہتے ہیں. اسی ترتیب پر جو ہم نے اس کو ترتیب دی ہے، کیوں؟ تاکہ جس کسی کو بھی جو لفظ میں مشکل پیش آ جائے وہ آسانی سے اس کو کھول کے دیکھ سکے. مثلا سما دیکھنا ہے تو سے کے موارد میں چلے جائیں گے اور سے کے موارد میں جو ہے سما مل جائے گا، سما کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوگا سب کچھ مل جائے گا. مثلا بل دیکھنا ہے تو با کے موارد میں چلے جائیں گے، وہاں سے جو ہے بل پتہ چل جائے گا کہ بل کس کس معنی میں آیا ہے. مثلا جو ہے ہمیں وہ لاکنہ دیکھنا ہے تو لام کے موارد میں چلے جائیں گے، لاکنہ کے موارد میں وہاں سب کچھ نظر آ جائے گا کہ لاکنہ کے بارے میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. تو آسانی سے لوگوں کو مطالعہ کرنا اور ہضم کرنا بالکل آسان ہو جائے، یہاں پر تناول کہتے ہیں کھانے کو، ہاتھ بڑھا کر کھانا، یہ کھانا مجازی ہے، یا معنوی چیز کو حاصل کرنا اس کو کھانا، تاکہ اس کا کھانا آسان ہو جائے. یعنی علم نہ ہو ایک معنوی چیز ہے، اس کا کھانا آسان ہو جائے، اس لیے ان کو ہم نے حروف تعجی کے اعتبار سے، معجم حروف کے اعتبار سے ترتیب دیا تاکہ آسانی سے انسان اس کو ہضم کر سکے. سب سے پہلے حمزہ آتا ہے. حمزہ جو ہے اس کی دو قسمیں، ایک حرف ندا ہے جو قریب کے لیے آتا ہے، قریب کی ندا دینے کے لیے، یا ہندو جیسے قریب، یا ہندو بنت اساسا، تو یہ یا ہند جو ہے وہ ندا کے لیے آیا ہے. اور کبھی جو ہے استفہام کے لیے آتا ہے. تو اب ان دونوں کی وضاحت کریں گے کہ کب کب ندا کے لیے آتا ہے
کب استفہام کے لیے آتا ہے. عبارت دیکھیں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. آج پہلا دن ہے، مختصر پڑھیں گے. الباب الاول فی تفسیر المفردات. باب اول مغنی میں مفردات کی توضیح دینے کے لیے، مفردات کی تشریح کرنے کے لیے. اور ذکر احکامہا، اور ان مفردات کے احکام کو ذکر کرنے کے بیان میں ہے. والمراد بالمفردات الحروف، مفردات سے مراد وہ حروف ہیں. وما تضمن معناها، اور وہ اسماء اور وہ ظروف جو حروف کا معنی اپنے شکم میں لیے ہوئے ہیں. وما تضمن معناها مفعول تضمن ہے. وما تضمن معناها، اور وہ چیز جو شکم میں لیے ہوئے حروف کے معنی کو، جیسے اینا کے شکم میں شرطیت کا معنی، اینا کے شکم میں حمزہ استفہام کا معنی ہے. یہ تو اس میں لیکن اس کے شکم میں معنی موجود ہے. من الاسماء، وہ چیز جو اپنے شکم میں معنی حروف لیے، وہ اسماء بھی ہو سکتے ہیں. والظروف، ظروف یعنی اس میں زمان، اس میں مکان وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. اینا کی مثال پیش کی. ہاذا، جیسے ہاذا اس میں، لیکن اس کے اندر اشارے کا معنی، اشارہ جو ہے وہ معنی حرفی ہے. معنی حرفی اس کے اندر شکم ہے، کیونکہ اشارہ جو مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، معنی حرفی ہوتا ہے جو محتاج ہوا کرتا ہے. وربما ذکرت اسماء غیر تلک وافعالا، یوں ہوتا تو بہتر تھا، لیکن یہاں پر شاید یوں لکھا ربما ذکرت اسماء غیر تلک وافعالون. اگر رفع کے ساتھ لکھا افعالون لکھا ہے تو، اسماء لکھا ہے تو ذکر تو پڑھیں گے. اگر اسماء لکھا ہے تو ذکرت. یعنی بسا اوقات ذکر کیے ان اسماء کو جو ان اسماء کے علاوہ ہے. کون سے اسماء؟ جو اپنے شکم میں حروف کا معنی لیے ہوئے اس کے علاوہ کچھ اسماء ان کا ذکر کیا گیا. وافعال، اور چند وہ افعال ہیں جن کے شکم میں حروف کا معنی ہے، اس کے علاوہ کچھ افعال ذکر کیے گئے ہیں. ذمہ نہیں لیے وہ اسماء اور وہ افعال جس کے شکم میں حروف کا معنی نہیں ہے، وہ والے ان کو بھی کبھی کبھی ذکر کیا گیا. ربما کبھی کبھی ان کو بھی ذکر کیا گیا. کیوں ذکر کیا؟ لمسیس الحاجت الی شرحہ، کیونکہ کھینچ کر حاجت لے کر آئی کہ ان کی تشریح بیان کی جائے. یعنی الکلام یجر الکلام کے باب سے، طردن للباب کے عنوان سے، کہ کسی وجہ سے ان کی تشریح کی طرف ضرورت پڑ گئی تو ہم نے اس کو ذکر کیا. وَإِلَّا ان کو ذکر کرنے کا باب نہیں تھا. الکلام یجر الکلام کے باب، بات سے بات نکلتی چلی گئی اور وہاں پر ان کی تشریح کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. مسیس کو مطلب کھینچ کر لے جانا، کیونکہ کھینچ کر لے جاتی حاجت الی شرحہ، ان اسماء و افعال کی شرح کی طرف. اس لیے ہم مجبور ہو کے ان کی تشریح بھی کرنا پڑ گئی جو اصل باب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ان کی ضرورت پڑ گئی، بات سے بات نکلی تو ان کو جو ہے ان کو بھی کبھی کبھی ذکر کیا گیا ہے. وَقَدْ رَتَّبْتُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، اور ہم نے اس باب اول کو ترتیب دیا ہے معجم کے حروف کے مطابق. اس ترتیب سے الف با تا، پہلے الف کا تذکرہ کریں گے، اس کے اندر کتنے معانی آتے ہیں، پھر با کا تذکرہ کریں گے کتنے معانی آتے ہیں، پھر تا کا تذکرہ کی قسم. اس الف با تا سے اس طرح حروف کے حساب سے ہم نے جو ہے پورے باب اول کو ترتیب دی. لِيَسْهَلَ تَنَاوُلَهَا، تاکہ طالب علم کے لیے آسان ہو جائے ان حروف کو کھانا. کھانا یعنی کیا؟ ان حروف کو ہضم کرنا. کھانا اور ہضم کرنا معنوی ہے، یہ مادی نہیں ہے کہ معنوی طور پر انسان
ان حروف کو ہضم کر سکے۔ حرف الحمزہ، پہلا حرف حمزہ ہے کیونکہ حمزہ الف سے شروع ہوتا ہے نا۔ الحمزۃ المفردۃ تأتی علی وجہین، حمزہ خالی مفرد ہے نا، خالی حمزہ ہے، آتا ہے دو طریقے پر۔ الاول ان تکون حرفا یناد بہ القریب، یہ حمزہ کبھی ایک حرف ہوگا کہ جس کے ذریعے سے قریب والے کو ندا دی جائے گی، کقول ہند بنت اساسہ، ہند بنت اساسہ کا قول ہے، شاعر نے وہاں پر حمزہ کے ذریعے سے ندا دی ہے قریب والے کو۔ افاطمہ، یہ افاطمہ میں حمزہ استفہام داخل ہو گیا، نہیں حمزہ ندا داخل ہو گیا، اور فاطمہ کو جو ہے یہاں ندا دی جائے رہی جو قریب۔ افاطمہ فاصبری فلقد اصابت اذیتک التہاتم والنجودا، فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، شاعر کہتا ہے فاطمہ کے نام کی عورت کو، فاصبری تم صبر کرو، فلقد اصابت رضیتک تحقیق کہ تمہاری ذریت اور اولادیں پہنچ گئی ہیں التہاتم والنجودا، تہاتم والنجود اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، تمہاری اولادیں وہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ تو یہاں پر شاید مثال کیا افاطمہ، فاطم اگر معرفہ پر ہم حرف ندا داخل ہو جائے تو مبنی بر ضمہ ہوا کرتا، یا زیدو، جس طرح ہوتا ہے اس طرح افاطمہ۔ فاطمہ میں تا ترخیم کی سے حذف کر دیا گیا ہے، ترخیم یعنی آخر سے چند حرف حذف ہو جاتے ہیں، ترخیم کی سے تا حذف ہو گیا، ویلا فاطمہ تو تھا صرف، افاطمہ تو کی جگہ ضرورت شعری کے سے فاطمہ ہو گیا، فاطمہ ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ